افغان اور طالبان سے متعلق موضوعات کے ماہر سمجھے جانے والے سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا انتقال۔ وہ شفیق انسان تھے، ایک مہربان استاذ اور بہترین صحافی تھے۔ وہ افغان امور کے ماہر تھے اور ہر موضوع پر اتنی مہارت سے لکھتے کہ پڑھنے والے ان کے گرویدہ ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قومی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر ان کی ماہرانہ گفتگو سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی تھے، جو اب ہم میں نہیں رہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی ایک لمبے عرصے تک BBC اردو اور BBC پشتو کے لیے کام کرتے رہے، جبکہ وہ پشاور میں دی نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے اور دیگر بین الاقوامی اخبارات اور جرائد کے لیے لکھا کرتے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی وہ واحد صحافی تھے جنہوں نے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کا انٹرویو کیا تھا۔ انہوں نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی، جبکہ بیشتر افغان اور پاکستانی طالبان سے نہ صرف ملاقاتیں کر چکے تھے بلکہ ان کے انٹرویو بھی کیے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی گزشتہ 1 سال سے علیل تھے اور ان کا علاج پشاور میں ہو رہا تھا۔ رحیم اللہ یوسف زئی کے بھتیجے اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی نے BBC کو بتایا کہ انہیں کینسر تھا اور اس کا علاج ہو رہا تھا۔ آج جمعرات کو شام کے وقت ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ رحیم اللہ یوسف زئی کی نماز جنازہ کل جمعے کے روز صبح 11 بجے ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی جائے گی۔ رحیم اللہ یوسف زئی 1954 میں مردان شہر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد پشاور میں تعلیم کے لیے آئے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی DJ سندھ سائنس کالج اور یونیورسٹی آف کراچی میں زیر تعلیم رہے تھے۔ وہ محنتی اور نیڈر صحافی تھے۔ وہ دفتر میں داخل ہوتے تو اخباروں کا پلندہ ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ دفتر میں صرف کھانے کا وقفہ ہوتا اور پھر کام شروع ہو جاتا۔ وہ ہوتے اور ٹائپ رائٹر کی ٹھک ٹھک۔ ایسا بھی ہوتا کہ وہ کام کرتے کرتے کرسی پر ہی سو جاتے۔ روزنامہ ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اسماعیل خان نے اپنی صحافت کا آغاز رحیم اللہ یوسف زئی کے ساتھ کیا۔ اسماعیل خان نے بتایا کہ جو کچھ بھی وہ آج ہیں اس میں رحیم اللہ یوسف زئی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس عمارت میں ہمارا دفتر تھا اس کے اوپر اپارٹمنٹ میں رحیم اللہ یوسف زئی کی رہائش گاہ تھی۔ وہ جب دفتر آتے تو اپنے ساتھ اخبارات بھی لاتے اور پھر ان کا مطالعہ کرتے۔ وہ بہت محنت کرتے اور دن یا رات نہیں دیکھتے تھے، بس کام کیا کرتے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کے ساتھ متعدد صحافیوں نے کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ ان کے دفتر میں بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی صحافی موجود ہوتے تھے۔ اسماعیل خان نے بتایا کہ رحیم اللہ یوسف زئی محنتی اور نیڈر صحافی تھے۔ ایسا وقت بھی تھا جب افغانستان میں جنگ جاری تھی اور رحیم اللہ یوسف زئی وہاں رپورٹنگ کے لیے گئے تھے تو کچھ مقامات پر وہ بمباری سے بال بال بچے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب موبائل فون نہیں ہوتے تھے، سیٹلائٹ فون آئے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی جب سفر میں ہوتے یا جنگ کی رپورٹنگ کرنی ہوتی تو ٹیلی فون پر لکھواتے اور میں لکھتا جاتا۔ میرے ایک ہاتھ میں فون ہوتا اور دوسرے میں کبھی پین جس سے لکھتا جاتا، یا ٹائپ رائٹر پر ایک ہاتھ سے ٹائپنگ کرتا جاتا تھا۔ صبح وہ خبر پھر اخبار میں شائع ہوتی تھی۔ اسماعیل خان نے مزید بتایا کہ رحیم اللہ یوسف زئی رسک لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اسامہ بن لادن کے انٹرویو کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے 2 راتیں راستے میں گزاری تھیں۔ بہت دشوار گزار راستہ تھا لیکن انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی اور وہ انٹرویو کر کے آئے تھے۔ رحیم اللہ یوسف زئی ایک پروفیشنل صحافی تھے۔ ان کی اپنی ایک سوچ تھی اور وہ متوازن صحافت کے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت ایک ادارے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان سے لوگ سیکھتے تھے، ان کی خبر پڑھ کر بڑے بڑے صحافی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اسماعیل خان نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ساتھ اسلام آباد کے سفر کے دوران رحیم اللہ یوسف زئی نے کہا کہ اب صحافی معراج پر پہنچ گئے ہیں، محنت نہیں کرتے جس سے دل خفا ہوتا ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی 10 ستمبر سن 1954 کو پیدا ہوئے اور پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کے ساتھ ساتھ افغان امور کے بھی ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ ان کے بڑے صاحبزادے ارشد یوسف زئی نے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کینسر سے طویل جنگ کرنے کے بعد میرے والد آج انتقال کر گئے۔ ارشد یوسف زئی کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی نماز جنازہ جمعے کو صبح 11 بجے ضلع مردان کی تحصیل کٹلنگ میں واقع آبائی گاؤں انزار گئی میں ادا کی جائے گی۔
رحیم اللہ یوسف زئی اپنے صحافتی کیریئر میں روزنامہ جنگ، دی نیوز، BBC سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی اداروں سے وابستہ رہے۔ صحافت کے شعبے میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں 2004 میں تمغہ امتیاز اور 2009 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے سب سے قابل احترام صحافیوں میں سے ایک تھے۔ وہ رائے سازی کرتے تھے کیونکہ ان کے کالم تحقیق پر مبنی ہوتے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر افسوس کرتے ہوئے اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ رحیم اللہ یوسف زئی صحافت کے شعبے میں ادارے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی وفات سے صوبے کے صحافتی میدان میں پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافت کے شعبے میں رحیم اللہ یوسف زئی کی گراں قدر خدمات کو عرصہ دراز تک یاد رکھا جائے گا۔ مرحوم ایک منجھے ہوئے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نفیس اور شریف النفس انسان تھے۔ صحافی برادری نے بھی رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک میں صحافت کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کے معروف صحافی رحیم اللہ یوسف زئی انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کل بروز جمعہ صبح 11 بجے ان کے گاؤں انزرگئی، تحصیل کاٹلنگ، نزد کاٹلنگ انٹرچینج سوات ایکسپریس وے میں ادا کی جائے گی۔ سلیم صافی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، رحیم اللہ یوسف زئی عظیم صحافی نہیں عظیم انسان بھی تھے۔ عالمی سطح پر نام کمانے کے باوجود سادگی اور عاجزی کے پیکر تھے۔ نمازی اور اپنے عوام کا بھلا چاہنے والے انسان تھے۔ مجھ سمیت سینکڑوں صحافیوں کو بہت کچھ سکھایا۔ ان کی متوازن شخصیت اور معتدل خیالات ایک مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ چین نصیب کرے، آمین۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بھی پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں ان کی صحافت اور حق گوئی کو سلام پیش کیا ہے۔ ایک اور طالبان کے رہنما انس حقانی نے بھی رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔